یہ بات حقیقت ہے کہ دعا ایک ایمان والے کا بہترین اور مضبوط ہتھیار ہے۔ اگر ایک ایمان والے کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ اس کے پاس کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ کوئی سرمایہ ہے، نہ دولت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ایک ہتھیار سے نواز رکھا ہے، وہ ہے دعا۔ وہ دعا کرے، اللہ رب العزت اس کی ساری مشکلات دور فرما دے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ جو دعا ہے نا وہ عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کوئی بھی ہو، انسان عبادت کرنے کے بعد اگر وہ دعا نہ کرے تو وہ عبادت ناقص رہتی ہے۔ اس عبادت کا پھل، اس عبادت کا مغز تبھی ظاہر ہوگا، اس کا جو فائدہ ہے آپ کو تبھی ملے گا۔ آپ عبادت کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ رب العزت سے لو لگا کر طلب کریں۔ اللہ رب العزت سے جب آپ دعا کریں گے اور آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایمان والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے جب تک ایمان والا خلوص، للہیت اور اطمینان قلبی اور مکمل اللہ رب العزت کی ذات اور صفات پر یقین رکھتے ہوئے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نشانیاں اور بتانے جا رہا ہوں کہ اگر یہ نشانیاں آپ کو نظر آئیں، ظاہر ہوں اور دیکھیں تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری دعا قبول ہو رہی ہے اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، ہمارے حالات بدلنے والے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں نوازنے والا ہے۔ میں آپ کو 5 نشانیاں بتاؤں گا، 5 نشانیاں ایسی ہیں اگر آپ کو یہ نظر آئیں تو آپ مکمل یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول فرما رہا ہے اور اللہ رب العزت آپ کے لیے کن فرما دے گا، جتنے بھی ناممکن کام ہیں وہ ممکن بنا دے گا، آپ کی زندگی بدل دے گا۔ پہلی نشانی دعا قبول ہونے کی یہ ہے، سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوتی ہے وہ ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے، جب دعا کرتا ہے تو بار بار دعا کرتا ہے، مکمل اخلاص اور للہیت کے ساتھ دعا کرتا ہے اور دعا کرتے ہوئے وہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، اپنے اعمال پر، اپنے کالے کرتوتوں پر، اپنے گناہوں پر وہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، اے اللہ میں بہت محتاج ہوں، اے اللہ میرے سے زیادہ ضرورت مند اس دنیا میں، اس دھرتی میں کوئی نہیں ہے، میں بے حد مفلس ہوں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں، میں بھکاری ہوں تیرے در کا۔ انتہائی عاجزی کے ساتھ جب اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور یہ قبولیت کی سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے کہ انسان دعا میں عاجزی اختیار کرے، ندامت اور شرمندگی اختیار کرے، یہ پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت پر اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہوتا ہے۔ اور جب مکمل یقین کے ساتھ آپ دعا کرنے لگیں اور آپ کو یقین ہو کہ جو میں مانگ رہا ہوں اور جو بھی دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، آپ مایوس نہیں ہیں۔ آپ دل سے مایوسی کو بالکل نکال دیجئے، کیونکہ نا امیدی، اللہ رب العزت کی ذات سے مایوس ہونا، نا امید ہونا یہ کفر ہے۔ انسان اگر نا امید ہوتا ہے تو وہ کفر کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو دوسری نشانی جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان دعا میں اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل یقین رکھتا ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر اللہ کی رحمت سے
مایوس ہوگا تو پھر اس کی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ آپ اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھیے، مکمل بھروسے کے ساتھ آپ دعا کیجئے، اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ اور تیسری نشانی دعا کے قبول ہونے کی یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہوئے جب آپ کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، جب پریشانیاں یاد آتی ہیں، جب دکھ درد یاد آتے ہیں، جب ٹھوکریں یاد آتی ہیں، جب دنیا والوں کے ستائے ہوئے لمحات آپ کو یاد آتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آپ کی آنکھوں کے پلک بھیگ جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ تو یہ دعا کے درمیان آنسوؤں کا نکل جانا اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آنکھوں کو نم کر لینا، یہ بھی دعا کے قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ جس دعاؤں کی سفارش یہ نم آنکھیں کریں تو پھر اللہ رب العزت ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ان آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے اور دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہ تیسری سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور چوتھی بڑی نشانی یہ ہے دعا قبول ہونے کی کہ دعا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ کے عذاب کا ڈر، جب ہم دعا کر رہے ہیں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے دل کے اندر، اور ہم اس خوف میں اللہ رب العزت سے ڈر کر اور اللہ رب العزت کی رحمت کے طلبگار بن کر خوب لمبی دعا کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ دعا کر رہے ہیں، اتنی دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں وقت کا پتہ نہیں چل رہا، ہم اتنی دعا کر رہے ہیں کہ دعا مانگتے مانگتے ہمارا دل خوش ہو رہا ہے، زیادہ لمبی دعا مانگنا ہمارا دل کر رہا ہے، دل یہ کہہ رہا ہے کہ دعا مانگتا جا، اللہ رب العزت سے طلب کرتا جا۔ اگر دعا مانگتے ہوئے یہ آپ کو نظر آئے، اس طرح اگر آپ کے دل میں خیال آئے کہ میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگوں، آپ لمبی دعا کی امید لگائے ہوئے ہوں، لمبی دعا کرنے کا آپ کا من کر رہا ہو، تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت میری دعا کو قبول فرما رہا ہے۔ اللہ تعالی اب دعا کو رد نہیں فرمائے گا، کیونکہ یہ بھی قبولیت کی بڑی نشانی ہے کہ دعا کرتے کرتے ہمارا دل لگنے لگے اور زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی ہمیں توفیق ملنے لگے، یہ بھی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور آخری پانچویں جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے کرتے اللہ رب العزت سے امید لگائے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنا کھانا حلال ہے، آپ کا پینا بھی حلال ہے، آپ کا لباس یعنی پہناوا یہ بھی حلال ہے، آپ حلال کمائی سے حلال کھا رہے ہیں، حلال پہن رہے ہیں، حلال پی رہے ہیں، تو یہ بھی دعا قبول ہونے کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص حلال کمائی سے حلال کھاتا ہے، حلال پیتا ہے، حلال پہنتا ہے اور حلال کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی ایک ایک دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ دعا کے قبول ہونے کی 5 نشانیاں ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایمان والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، ایمان والے کی دعا اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتا ہے۔ جب دل کے اندر ایمان ہے اور اللہ کی ذات پر یقین ہے، ہم اللہ سے دعا کریں اور کرتے رہیں، مانگتے رہیں، مایوس نہ ہوں، ہم تھکے نہیں۔ اللہ رب العزت اس وقت تک ہماری دعا قبول کرتا رہتا ہے جب تک بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں تھک گیا ہوں۔ جب وہ مایوس ہو جاتا ہے تو پھر دعا قبول ہونا بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے دعا کیجئے، اللہ رب العزت حالات بدلے گا، اور اللہ رب العزت بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دعا مانگے، میرے بندے میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ جب اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے تو پھر ہمیں مانگنے میں، دعا کرنے میں، اللہ سے طلب کرنے میں، اس کے سامنے بھکاری بننے میں کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے؟ ہم تو اس کے در کے بھکاری، اس سے مانگے، اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔